بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک سیدی وآقائی ومولائی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو احباب نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ سے گزارش ہے قریب قریب اور سامنے تشریف لے آئیں تاکہ قرآن پاک کے فیض و برکات سے ہم سب مستفیض ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک اور مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سب سے پہلے اس پاکیزہ آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کافی ہے آپ کو اللہ اور وہ شخص جو آپ کی اتباع کر رہا ہے مومنین میں سے، یہ بھی آپ کو کافی ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اس آیت کی شان نزول اور پس منظر کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ تمام مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتری ہے۔ یہ آیت سورہ انفال میں سے ہے۔ سورہ انفال مدنی صورتوں میں سے ہے، لیکن یہ آیت مکی ہے۔ یہ آیت جو ہے مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب حضرت عمر ایمان لائے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ تفاسیر اور احادیث کی کتب میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں یہ بتایا گیا کہ کافر بھی جہنمی ہیں، اور کافر جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یعنی بت، وہ بھی جہنمی ہیں۔ کافر خود بھی جہنمی ہیں، اور کافر جن بتوں کی پوجا کریں گے یہ بت بھی کافروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح کی آیات جب اتری تو ابو جہل جو ہے وہ آگ بگولا ہوا، اور اس نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں بڑے اہم اور بڑے بڑے لوگوں کو اس نے بلایا، اور اس میٹنگ میں اس نے بظاہر ایک پر اثر تقریر کی جس کا لب لباب یہ تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ اب یہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے پہ آ گئے ہیں، ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، لہٰذا جو شخص جا کے ان کو شہید کر دے گا میں اس کو انعام میں 100 اونٹ دوں گا۔ اور پھر کہا 100 اونٹ کے ساتھ ساتھ 1000 اوقیہ سونا بھی میں ان کو انعام میں دوں گا، اس کو جو ان کو جا کے قتل کر دے۔ اس مجلس میں حضرت عمر موجود تھے۔ حضرت عمر جو ہے یہ خطاب کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام ہے، ابو جہل کا نام عمر بن حشام ہے، یہ رشتے میں حضرت عمر کا ماموں لگتا تھا۔ حضرت عمر کی جو والدہ تھی وہ اس کی بہن تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ماما وعدہ پکا کرو تو میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی وعدہ پکا ہے۔ حضرت عمر اس کو لے کے آئے کعبہ شریف میں۔ اس وقت کعبہ میں 1000 سے زیادہ بت پڑے ہوئے تھے۔ جو بڑا بت تھا اس کا نام حبل تھا، حبل۔ تو اس بت پہ حضرت عمر نے ابو جہل کا ہاتھ رکھا کہ قسم دی کہ میں یہ کام کروں گا، یہ انعام تو مجھے دے گا۔ اس نے قسم اٹھا لی میں دوں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،
بڑے دلیر اور بہادر اور طاقتور تھے، تو ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، اور اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں پر کفار کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، حد سے زیادہ۔ تو حضور نے دعا کی کہ یا رب العالمین عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ حضور نے یہ دعا کی، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ بدھ کے دن حضور نے یہ دعا کی۔ اب جمعرات کا دن جب آیا، حضرت عمر جو ہے تلوار لے کے آ رہے ہیں، کسی نے ان کو بتا دیا تھا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ صفا پہاڑی کے قریب دار ارقم میں موجود ہیں۔ اس وقت مسلمان اور حضور علیہ السلام چھپ کے عبادات کیا کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ بھی چھپ کے ہوتی تھی، بڑا جو ہے پرفتن اور ظلم والا دور تھا۔ تو حضرت عمر تلوار لے کے آ رہے تھے، تو راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملے۔ کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ میں جو ہے مسلمانوں کے نبی اور مسلمانوں کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ مکے میں بڑا عجیب دور چل پڑا ہے، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، میں آج جو ہے ان کو شہید کر دوں گا۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ تو اوروں کا ٹھیکیدار ہے، تو ان کو شہید کر دے گا تو تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اوروں کو سنبھالتے پھر رہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا یہ بات ہے؟ تو وہ حضرت عمر نے اپنا رخ پھیر لیا، اب بہن کے گھر کی طرف چلے گئے۔ حضرت عمر کی بہن، ان کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، اور ان کے بہنوئی ان کا نام تھا سعید بن زید، یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر جب گئے تو گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکایا اور زور سے آواز لگائی، تو جو بہنوئی تھے سعید بن زید وہ تو ڈر گئے۔ بہن کو کہا، ان کی بہن کو کہا، یعنی اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ آپ دروازہ کھولو، بہن بھائی جانو۔ تو بہن نے جا کے دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر آئے اور کہا میں نے سنا ہے تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو۔ تو بہن اور بہنوئی نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن درمیان میں آئی چھڑانے کے لیے، تو بہن کو بھی مارا، تو بہن زخمی ہو گئی۔ جب بہن زخمی ہوئی تو بہن بھی حضرت عمر کی بہن تھی پھر، تو کہا کہ عمر تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہمیں مار ڈال، شہید کر دے، قتل کر دے، ہم مر جائیں گے لیکن اب کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو اب جو ہو جائے ہم جو ہے جان قربان کریں گے۔ بہن نے جب یہ کہا تو حضرت عمر کا جو دل ہے کچھ نرم ہوا، اور نرمی سے کہا کہ وہ جو پڑھ رہی تھی وہ مجھے سنا، مجھے دے میں پڑھتا ہوں۔ تو بہن نے کہا آپ کا جسم ناپاک ہے، پہلے غسل کریں، پاک ہو جائیں پھر پڑھیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پاک صاف ہو کے سورہ طٰہٰ کا جو نسخہ ان کے پاس موجود تھا وہ حضرت عمر نے تلاوت کرنا شروع کیا، اور سورہ طٰہٰ کو شروع سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کیا، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ تلاوت کرتے رہے، اور جب اس آیت پہ پہنچے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جب اس مقام پہ پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے جو دل کی دنیا تھی وہ
بدل گئی اور کہا بہن مجھے بھی لے چلو حضور کی بارگاہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بدھ والے دن حضور نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ جمعرات والے دن اگلے ہی دن حضرت عمر جو ہے، رنگ وہی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں نیام ہے، گئے اور جب دار ارقم کے قریب پہنچے دروازہ کھٹکایا تو دروازے سے دیکھا گیا تو عمر آئے ہوئے ہیں۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، حضور کے چچا، اور یہ بھی بڑے عظیم بہادر ہستی تھے، یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو جب بتایا گیا کہ عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے، حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اگر یہ نیک ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، عزت کریں گے، اور اگر یہ برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے میں اس کا سر قلم کروں گا، آنے دو۔ دروازہ کھول دیا گیا، حضرت عمر اندر آئے، سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ آپ کے چہرہ انور پر حضرت عمر کی نظر پڑی تو والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفیں جب دیکھیں تو وہیں ساکت کھڑے ہو گئے۔ حضور کو تو پتہ تھا بھی اندر کیا چل رہا ہے، کیونکہ ایک دن پہلے دعا کی تھی۔ تو حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت عمر کے دونوں کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا کہ عمر کیا فیصلہ کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیں۔ تو کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوئے تو اس وقت وہاں جتنے مسلمان موجود تھے ان کو اتنا جوش آیا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اتنے خوش ہوئے خود حضور نے نعرہ لگوایا، نعرہ تکبیر خود حضور نے لگوایا۔ اور اتنے میں جبریل امین آئے یہ آیت لے کر، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت لے کر جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ جیسے ہی عمر نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہوئے ہیں، آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ آج عمر کے ذریعے اللہ نے اسلام کی مدد فرما دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام ہستی نہیں ہے، بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ان کی صلاحیتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے جن ہستیوں کو نبی اور رسول بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، کیا وہ عام ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ عام انسان ہوں گے؟ وہ عام انسانوں سے کہیں اعلیٰ، افضل اور اجمل ترین انسان ہوں گے۔ کیا خوبیاں ہوں گی ان میں؟ ایک عام انسان میں اور اللہ کے نبی میں کتنا فرق ہوتا ہے، خوبیوں کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اتم ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیجتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کن صلاحیتوں کے مالک تھے۔ قرآن پاک کی کئی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کے مشورے کے بعد نازل ہوئی ہیں اور ان کی تائید میں نازل ہوئی ہیں، کئی آیات ایسی ہیں۔ اور اسلام کو حضور کے صحابہ میں جتنا حضرت عمر نے فائدہ دیا ہے شاید یہ اور کسی نے فائدہ دیا ہو، بہت عظیم ہستی تھی۔ تو حضرت عمر جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو اسلام کی مخالفت کھلم کھلا کرتا تھا، ڈٹ کے کرتا تھا، جتنا ڈٹ کے میں اسلام کی مخالفت کرتا تھا یا رسول اللہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اسی طرح ڈٹ کے میں اسلام کا دفاع کروں گا، اسی طرح ڈٹ کے میں اسلام کا کھلم کھلا اظہار کروں گا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے ابو جہل کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکایا، ابو جہل ماموں باہر آ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، جرأت ہے تو باہر آ جا۔ وہ ابو جہل ڈر کے دروازہ بند کر کے چھپ گیا، اندر سے ہی
سمجھا رہا ہے، واسطے دے رہا ہے، عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بڑا تو نے مسلمانوں پر ظلم کیا، اب آ جا باہر۔ ہر سردار کے پاس گئے، جتنے بھی قریش کے اس وقت کفار سردار تھے، سب کو کہا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، اب کسی مسلمان کی طرف ظلم کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے سوچ لینا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اور حضرت عمر سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 39 تھی، 39۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 39۔ حضرت عمر سے 40 کا عدد پورا ہوا ہے۔ 39 مسلمان تھے، یعنی 33 مرد اور 6 عورتیں مسلمان تھیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے 33 مرد اور 6 عورتیں مسلمان تھیں، 39 مسلمان تھے۔ حضرت عمر جو ہیں یہ 40 میں مسلمان ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، جب ہم حق پہ ہیں اور یہ کفار باطل ہیں، یہ اپنے جھوٹے خداؤں کی پوجا پاٹ کھلم کھلا کرتے ہیں، تو ہم اپنے سچے خدا کی عبادت چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ حضور آج سے ہم بھی کھلم کھلا نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر کے مشورے سے مسلمان دارالارقم سے نکلے اور مسلمانوں کی 2 صفیں بنی۔ ایک صف میں سب سے آگے حضرت حمزہ تھے، دوسری صف میں سب سے آگے حضرت عمر تھے، اور یہ لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے صحن کعبہ میں آئے، اور آج پہلی دفعہ علل اعلان نماز ادا کی گئی۔ تو حضرت عمر کے اسلام لانے کے موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ آپ نے سنا۔ اب آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ حضور کا نام 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، لیکن وہ اور طریقوں سے آیا ہے۔ یا محمد کہہ کے اللہ تعالیٰ نے حضور کو نہیں پکارا۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا المزمل، ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا المدثر، اور ایک مقام پہ فرمایا یاسین۔ یہ 5 القاب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہو کے حضور کو یا محمد نہیں کہتا تو امتی ہو کے ہم پھر یا محمد کہیں تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یا بعض لوگ جو ہے توحید کے نام پر جب حضور کا نام لیتے حضور نہیں کہتے، حضور سید عالم نہیں کہتے، رسول پاک نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، محمد نے یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ارے اللہ نے حضور کا اس طرح نام نہیں لیا تو ہم کیسے نام لے سکتے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں، حضور کا جب بھی ذکر کریں ادب، احترام اور تعظیم کے ساتھ ذکر کریں۔ تعظیم ضروری ہے، حضور کی تعظیم ضروری ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ باپ کی شان زیادہ ہے یا حضور کی؟ حضور کی شان زیادہ ہے۔ ہم میں سے کوئی اپنے باپ کا نام لے کر پکارے گا؟ لقب سے پکارے گا نا، ابو جی، اسی طرح کا پکارے گا نا، باپ کا نام لے کر۔ اور اگر نام لے کر پکارے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ بے ادبی ہے، یہ بے ادب ہے۔ اسی طرح یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، حضور کا نام لے کر پکارنا یہ حضور کی بارگاہ کے آداب کے خلاف ہے، القاب سے پکارو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومن میں سے ابھی جس نے آپ کی اتباع کی ہے نا، یہ بھی آپ کو کافی ہے، یہ بھی اللہ کی مدد بن کے آیا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، کبھی ڈائریکٹ فرماتا ہے، کبھی اپنے بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے، کبھی ڈائریکٹ مدد فرماتا ہے، کبھی بندوں کے واسطے سے بھی مدد فرماتا ہے، کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، اس میں در حقیقت کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہی اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ بھی کافی ہے، اور وہ شخص بھی کافی ہے جو آپ کی اتباع کر رہا ہے مومنین میں سے، یہ بھی آپ کو کافی ہے۔ یعنی آپ جو ہے اداس نہ ہوں، دل پہ غم نہ لیں، اسلام اب تیزی سے پھیلے گا، اور مسلمانوں پہ جو مظالم تھے وہ اب
تیزی سے کم ہو جائیں گے۔ یہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے تھے وہ جو ہے واضح بالکل جو ہے ان میں کمی آئی، لیکن پھر بھی صاف ظاہر ہے حضرت عمر اکیلے کس کس سے لڑتے، تو پھر بھی جو ہے معاملات کچھ تھے خراب، اور مسلمان ایک تکلیف سے گزرے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم بھی دیا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے، حالانکہ اس دور میں اسلام پہ چلنا بڑا آسان ہے۔ ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں موسم کے مطابق ہمیں ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اور ہمارے سجدوں کی جگہ پہ چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، ہمیں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، پھر بھی ہم گلی میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اسلام پہ چلنا کتنا مشکل ہے یہ صحابہ سے پوچھیں، انہوں نے جو مشکلات برداشت کی ہیں، انہوں نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اصل قربانیاں وہ ہیں۔ آج جو ہم مسلمان ہیں اور ہم سب تک اسلام صحیح سلامت جو پہنچا ہوا ہے، اس میں صحابہ کی قربانیاں بالکل شامل ہیں۔ اللہ پاک صحابہ کی برکتوں سے ہمارے ایمان میں بھی برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔